بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کو تحنیک گھٹی دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ تحنیک یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تحنیک گھٹی دینے سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر جائے گا، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ۔ عقیقے والے دن بچے کا سر منڈا کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، ان کا نر یا مادہ ہونا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب الا بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے منوم کے احسان کا قرض ایک طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اس طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14واں اور 21واں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے۔ اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے خود کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام متحرک ہیں، یعنی سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جس کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد میرے نام پر محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔